وہ اقامت جو ہے وہ آپ کی سعودی عرب میں ہی ہے. اب کتنے برس سے؟ یوں تو بچپن سے ہی کہہ لیجئے، لیکن شادیوں کے بیچ میں کچھ عرصہ امریکہ بھی چلی گئی تھی، پھر میاں کو بھگا کے لے آئی واپس سعودی عربیہ. ٹھیک. اب میرا خیال ہے 30 سال ہونے کو ہیں. 30 برس ہونے کو آگے. آپ کو پتا ہے کہ میرا کتنا زیادہ وقت میرے ابا جی کے ساتھ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کے ساتھ گزرا، یہ آپ کے علم میں نہیں؟ نہیں مجھے ہاں یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ایک علیحدہ اس پہ تو ایک نشست ہوگی. جو ڈاکٹر صاحب کی اگر میں بات کروں، اور وہ شہادت کا رتبہ حاصل ہوا انہیں، جتنی تواضع ان کے ہاں تھی، مٹھاس، اور جیسے ادھر ٹیلی ویژن پہ بھی انہیں وہ اتنے ایز کے ساتھ ہوتے تھے کیمرہ کے ساتھ، جب ہم نے پروگرامز دیکھے، اور اتنا آسانی اور سہولت. کیا آپ نے ان کی طبیعت میں سب سے زیادہ، اور اگر آپ کو آج ڈیفائن ہوا تو اس میں کتنا کنٹریبیوشن آپ کو نظر آتا ہے، یا اگر میں پوچھوں تو زندگی کی چوائس میں کتنی بڑی؟ میری 100% چوائس زندگی کی ابو جان والی، ابو جان ہی کی چنیدہ ہے. یعنی میرا اپنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یوں کہوں کہ اگر جیسے میں ذہین اچھی اسٹوڈنٹ تھی تو میری ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، تو ان کی خواہش تھی کہ نہیں، میرا جو سب سے ذہین بچہ ہوگا وہ عالم دین ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر ایک مرتبہ میرے ساتھ میں نے تھوڑی ضد کی، تو انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ سنو، میرا تم سے ایک وعدہ ہے، اگر تو تمہیں ڈاکٹر بننا ہے اس لیے کہ بہت سارے پیسے کمانے ہیں، تو تمہیں کبھی تنگی نہیں آئے گی. اور میرا دوسرا وعدہ یہ کہ ڈاکٹرز تمہارے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے. پوری ہر گلی میں تمہیں ڈاکٹرز ملیں گے، لیکن پوری نیشن میں عالم دین نہیں ہوتے ہمارے ہاں. تو مجھے اپنے ہر ذہین بچے کو، جو بھی ذہین نکلا وہ عالم دین نکلے گا. تو انہوں نے بہت توجہ دی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یعنی ان کی شہادت تو یوں سمجھیے کہ پہلے بھی میں تو بہت چھوٹی عمر سے انہوں نے درس میں ڈال دیا تھا. ایک مرتبہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، میں 14 سال کی تھی، تو گلبرگ میں، ہم لاہور میں تھے، وہ خواتین میں درس دیتے تھے، تو پہلی بار انہوں نے مجھے وہاں بھیج دیا. تب مجھے نہیں پتا تھا، بچے میں اٹینڈ کرتی تھی، دینا نہیں آتا تھا. تو انہوں نے کہا تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ کے پڑھ لو، لیکن شروع کر دو. تو بس پھر جب میں امریکہ گئی، شادی ہو کر بوسٹن گئی، تو وہاں پہ درس و تدریس کا اتنا فیشن نہیں تھا، تو ڈنر پہ بلا کے درس ہوتا تھا. تو میں نے شکایت کی، ابو جان کو خط لکھا کہ میں اتنا کر نہیں سکتی اور لوگ یہاں پہ آتے نہیں ہیں، اور میں اور ایک امام صاحب کی وائف حجاب بھی لیتے ہیں، تو مذاق بھی اڑاتے ہیں، باتیں بھی بناتے ہیں. تو ابو جان نے پتہ مجھے کیا کہا کہ تم احمد کو بٹھا کے، اپنے میرے شوہر کو، عبداللہ میرا بیٹا ساتھ تھا، ان دونوں کو بٹھا کے، تو اسی طرح سے روزانہ بھلے ایک آیت ہی پڑھ کے سنا کے تجوید سکھا دو، انہیں سمجھا دو. لیکن اگر وہ بھی نہ بیٹھیں تو تمہیں میرا یہ حکم ہے کہ تم نے نہیں چھوڑنا، اللہ فرشتے بھیج دے گا وہ اللہ. تو میرے شوہر کی خواہش تھی کہ وہ مجھے وہاں پڑھائیں، تو انہوں نے مجھے یونیورسٹی میں داخل کرایا فزیشنز اسسٹنٹ بنانے کے لیے. تو اس وقت میں اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کیا ہوا تھا. تو خیر سے میں پھر نیا سرا شروع ہو گیا، سائنس شروع ہو گئی. آ گئے اچانک، اور انہوں نے احمد صاحب کو بھی ڈانٹ پلا دی، مجھے بھی، اور کہا نہیں، ارے واہ، اگر پڑھنا ہے تو پی ایچ ڈی کرو اسلامک اسٹڈیز. اللہ اکبر. واہ. تو اب وہ خواہش پھر میرے شوہر کی بھی بنی، اور پھر میں نے پی ایچ ڈی کیا اسلامک فیملی لاء میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ مطلب میں جب بھی پڑھاتی ہوں، کہیں درس دیتی ہوں، یہ میرا مشن آف لائف ڈیفینیٹلی ہے، لیکن یہ مشن دیا ہوا ابو جان کا ہے. بالکل ٹھیک. تو میں 100% اجر جو ہے میں انہی کا سمجھتی ہوں، اور صدقہ جاریہ بھی. بالکل صحیح. اور اب احمد صاحب کا اس لیے کہ وہ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں اور وقت دیتے ہیں. اللہ اکبر. ابو محمد بھائی،